السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سب کو آج رمضان کا چوتھا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو اس مبارک مہینے کے تمام روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارا یہ درس عصر کی نماز کے بعد ہونا طے پایا تھا، لیکن پھر محسوس یہ ہوا کہ مرد تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن خواتین فائدہ نہیں اٹھا پا رہی۔ اس کے بعد فیصلہ یہ لیا گیا کہ یہ درس انشاءاللہ تراویح کی نماز کے بعد دیا جائے گا۔ تھوڑا سا مسئلہ ہے سننے میں، یقیناً ہم سب دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ 12 بجے سے پہلے کوئی بھی نہیں سوتا ہے، تو اگر آدھا گھنٹہ دے دیا جائے تو میرے خیال سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں 2016 سے ساؤتھ انڈیا کے اندر درس دیتا ہوں قرآن کا، اور تراویح کی نماز کے بعد کم سے کم 1 گھنٹے کا درس تو ہوتا ہی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں۔ ہم لوگوں کی یہاں شاید یہ چیز نہیں ہو، خیر شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری شروعات کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، قرآن سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چوتھے پارے کا خلاصہ منتخب آیات کا پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں اس آیت کے اندر جو بر ہے اس کا مطلب ہے جنت، یعنی تم جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے ہو، جہنم سے تب تک نہیں بچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا نمبر آتا تھا تو سب سے گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ فرمایا کہ نیکی کو، جنت کو تب تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنا مال محبوب اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول، مجھے یہ قرآن کی آیت مجھ تک پہنچی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو تب تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنا سب سے پسندیدہ مال قربان نہ کر دو۔ اے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے، بیروحا اس کا نام تھا، اور اس باغ کے بارے میں آتا ہے یہ مسجد نبی کے ٹھیک سامنے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے، اس کا پانی بہت میٹھا تھا، پانی پیتے تھے اور اس باغ کا کھجور کھاتے تھے۔ صحابی رسول اسی باغ کے بارے میں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں وہ پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابح، آئے ابو طلحہ وہ تو بہت بہترین مال ہے، شاباش وہ تو بہت اچھا مال ہے۔ اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کریں میں اس مال کو وہیں پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو۔
حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچیرے بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. یہ صحابہ کا حال تھا کہ جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. اس سے یہ معلوم چلا کہ ہم سب کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں, اور سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. ساری محنت ہماری کس لیے ہونی چاہیے؟ جنت کے لیے, کیونکہ جنت کو تب تک نہیں پا سکتے ہو, نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنا سب سے بہترین مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو. ایک مفسر کہتا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار تو یہ کام کر ہی ڈالو. زندگی میں کم سے کم اپنی سب سے بہترین چیز, سب سے بہترین مال اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دو. ایک بار تو زندگی میں کم سے کم کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. اس کے بعد بہت اہم بات, بالکل متوجہ ہو کر کے, اور اللہ کی ہر بات بہت اہم ہے. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے آپ پر 2 اعتراض ہیں. ان دونوں اعتراض کا جواب اس کے بعد والی آیات میں دیا گیا. پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہیں, اور آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں, جبکہ بنی اسرائیل میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا. سوال سمجھ میں آیا؟ پھر میں آگے بڑھوں گا, بالکل متوجہ ہو کر کے یہاں آپ کو سمجھنا ہے. دیکھو, پھر دیکھو, یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 2 اعتراض لے کر کے, 2 سوال لے کر کے, کہ آپ یہ کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, جبکہ آپ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی یہاں یہ دونوں چیزیں حرام تھیں. آپ اس کا جواب دیجیے. اب اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ساری کی ساری چیزیں حلال تھی, یعنی گوشت, اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا اور اونٹنی کا دودھ بھی حلال تھا, لیکن اسرائیل نے, جن کا نام یعقوب تھا, اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. اسرائیل کس کا نام تھا؟ حضرت یعقوب. اسی لیے کہا جاتا بنی اسرائیل, اسرائیل کے بیٹے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, ہیبرو لینگویج کا, عبرانی. اسرائیل اللہ کا بندہ. معاملہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی. عرق النساء کسے کہتے ہیں یہ سمجھو, جہاں سے ران شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر گھٹنے تک ایک درد ہوتا ہے, کبھی کبھی گھٹنے کے نیچے بھی ہو جاتا ہے, تو اس سے آدمی لنگڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عرق النساء کی بیماری. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی, اللہ اگر یہ بیماری میری صحیح ہو گئی تو تیری رضا کے لیے میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ چھوڑ دوں گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اونٹ کا دودھ, اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا, جبکہ یہ حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر نہیں تھا. تو فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. بنی اسرائیل میں یہ چیزیں حلال تھی, لیکن حضرت اسرائیل نے, یعنی یعقوب نے, اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر رکھی تھی. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. ایسا کرو کہ تورات لے کر کے آؤ اور دکھاؤ تورات میں یہ چیزیں کہاں پہلے حرام تھی. قل فأتوا بالتوراۃ, ایسا کرو تورات لے کر کے آؤ, فاتلوها, اس کو پڑھو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو جواب دے دیا گیا. جواب یہ ہے کہ حرام نہیں تھی, لیکن حضرت یعقوب نے نیت کری تھی, اللہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تیری رضا کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا, اور انہوں نے حرام کیا. اب دل تھام لو, سانسیں روک لو, بہت شاندار چیز ملانے والا ہوں میں اب دونوں آیتوں میں. یہاں سانسیں روک کے سننا, خواتین خصوصاً غور کریں. پہلی آیت میں ذکر کیا ہے؟ تم نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اللہ کے تقرب کا اور اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ آدمی کو جو چیز پسند ہو اس کو اپنے اوپر حرام کر لے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا,
اسی لیے انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو ان کی شریعت کے اندر اللہ کے تقرب کے لیے یہ تھا کہ آدمی کو جو چیز پسند ہو وہ اپنے اوپر حرام کر لے. لیکن ہماری شریعت نے بتایا کہ تمہارے لیے اتنا بڑا کام نہیں ہے، بلکہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے یہ کافی ہے. بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں. ایک چیز حلال ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مت کھائیے، کوئی حرج نہیں، شریعت میں آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں رکھتا ہے. ایک چیز حلال ہے آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک چیز حلال ہے اور کوئی آدمی اس کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اس کو حرام قرار دے دے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات کفر تک لے جاتی ہے. ایک چیز حلال ہے آپ کو پسند نہیں، آپ نہ کھائیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں یا آپ اس کو حرام سمجھیں، یہ چیز درست نہیں ہے. آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، آپ شریعت آپ پر کوئی حکم نہیں لگائے گی. مجھے معلوم چلا یہاں کے لوگ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی اس کو حرام سمجھے یا اس کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اس کو حرام تصور کرے تو یہ چیز میرے بھائیوں غلط ہے. ہاں پسند نہیں، وہ آپ کا اپنا نجی میٹر ہے، آپ کی طبیعت آپ کی فطرت کے اوپر ہے، لیکن ایک حلال چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز، پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر مزہ آئے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. یہودیوں نے دوسرا اعتراض کیا، یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے قرار دیتے ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا مسجد اقصی، اس کے بجائے یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے کہ میں ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں اور یہ خانہ کعبہ کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ تمام نبیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے. کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اب جواب دیا جا رہا ہے یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ببکہ، وہ مکہ کے اندر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای بیت وضع فی الارض اولا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا کون سا گھر بنایا گیا، کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا. صحابی نے دوسرا سوال کیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا. صحابی نے تیسرا سوال کیا وَكَمْ بَيْنَهُمَا، اے اللہ کے نبی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بنانے کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ ہے. تو سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ مسجد حرام کو. جو تم یہ کہتے ہو کہ خانہ کعبہ، کیوں یہ کر کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ تمام نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے؟ جواب دیا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کہاں پر ہے؟ مکہ میں. اور وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی جب تک وہ گھر ہے تب تک لوگ بھی ہیں، اور جب وہ ٹوٹ جائے گا تو قیامت کی نشانی ہے خانہ کعبہ کا توڑنا. ایک حبشی آ کر کے اس کو توڑے گا پھر قیامت آ جائے گی. تو جب تک وہ ہے تب تک ہم ہیں، وہ نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو. وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اب دیکھو آگے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اچھا مکہ نہیں کہا، بکہ کہا. بکہ
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پرانا نام بکہ ہی تھا، جب بنایا گیا تھا اس کو اس وقت اس کا نام بکہ تھا، اور بکہ اس لیے کہا جاتا ہے وہاں بڑے سے بڑا ظالم اور جابر بھی جاتا ہے تو جھک کر کے جاتا ہے، اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کے، اس لیے بکہ کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے آٹومیٹک کتنا ہی تگڑا آدمی کیوں نہ ہو لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کالا گھر ہے، کچھ نہیں، کالا گھر ہے بس، اگر وہ پردہ ہٹا دو صرف کالے پتھر ہے، کچھ نہیں، پر آدمی کی جب پہلی نگاہ پڑتی ہے آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں۔ میں نے تو ابھی تک دیدار نہیں کیا، اللہ سے دعا کریں ہم سب کو اللہ اپنے گھر کا دیدار کروائے، آمین۔ تو بکہ کہا جاتا ہے۔ مکہ کے اور بھی نام ہے، مکہ کا ایک نام البلد ہے، مکہ کا ایک نام بلدہ ہے، مکہ کا ایک نام وادی ہے، مکہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، مکہ کا ایک نام بلد الامین ہے، مکہ کے اور بھی نام ہے، مکہ کے علاوہ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ تو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ بالکل متوجہ رہو، فرمایا مبارکا وہدی للعالمین، بابرکت جگہ ہے، بہت برکت ہے وہاں پر۔ کتنی برکت ہے؟ آپ نے ابھی 8 رکعتیں تراویح کی مسجد حمزہ میں پڑھی ہیں، ایک تراویح، یہی تراویح خانہ کعبہ میں پڑھے کتنی تراویحوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 تراویحوں کا ثواب۔ کتنی تراویحوں کا برکت ہے نہیں کہ نہیں؟ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نماز مسجد حمزہ کی، ایک نماز دلی کی جامع مسجد کی، ایک نماز، ایک نماز، یہاں تک کہ آپ دبئی کی شیخ زائد مسجد میں چلے جائیں ایک نماز پڑھے، ایک نماز، لیکن وہی نماز اگر مکہ المکرمہ میں پڑھے تو کتنی نمازوں کے برابر؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ کتنی برکت ہے وہاں اور کتنی برکت چاہیے۔ اور وہاں کوئی پیڑ نہیں ہے مکہ کے اندر، کھجور بھی مدینہ کے اندر ہوتے، مکہ کے اندر کھجور نہیں ہوتا ہے، کوئی پیڑ نہیں ہے وہاں پر، کھیتی نہیں ہوتی ہے، وہاں ندی نہیں ہے، لیکن دنیا کا سب سے ایکسپینسو اور بہترین سے بہترین پھل آپ کو وہاں مل جائے گا، اور جگہ نہ ملے لیکن مکہ کے اندر آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا مبارک، بڑی بابرکت جگہ ہے وہ، اور وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کی ہدایت، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ پوری کائنات کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے ہدایت بن کر کے آئے، آپ کی پیدائش بھی مکہ کے اندر ہوئی ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد فرمایا فیہ آیات بینات، بہت روشن نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ کیا نشانیاں ہیں؟ ایک پتھر ہے اس میں، کالا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ حجر اسود، جنت کا پتھر ہے، جنت کا، یعنی جو پتھر دیکھ آئے گویا جنت کا پتھر دیکھ کے آ گیا، جو اس پتھر کو چوم آئے گویا کہ جنت کی ایک چیز کو چوم کر کے آ گیا۔ فیہ آیات بینات، بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ اور ایک کنواں ہے، مسلسل پانی نکلتا، کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مسلسل پانی نکل رہا ہے، اور کوئی نالا نہیں وہاں پر، کوئی ندی نہیں، کوئی سمندر نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کا واقعہ دیکھیے، اور ایسا پانی پھوٹا، ایسا پانی پھوٹا کہ اب تک دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں مسلمان پی رہے، اور پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ فیہ آیات بینات، روشن نشانیاں ہیں۔ یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، اور کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، بنایا تھا۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے، پہلے خانہ کعبہ کے بالکل بغل میں تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کو مشرق کی طرف میں کر دیا تھا، کیونکہ طواف کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی تھی اور نماز پڑھنے میں وہاں پر آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ کے اندر ہے، بڑا بابرکت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر بھی ہے جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو بنایا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو گیا امن پا گیا، امن کے اندر آ گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، زمانے جاہلیت میں اگر باپ کا قاتل بھی گھس جاتا تھا کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا اس کو،
بڑی امن والی جگہ ہے. کوئی جانور آپ نہیں بھگا سکتے ہیں وہاں سے. بلی اگر مسجد حرام میں ٹہل رہی ہو بھگا نہیں سکتے ہیں اس کو, منع ہے. ارے بلی تو دور کی بات ہے, آپ وہاں کی گھاس نہیں اکھیڑ سکتے ہیں, وہاں کا درخت نہیں کاٹ سکتے ہیں آپ. کتنی امن والی جگہ ہے. جو جانوروں کے لیے امن والی جگہ, جو نباتات کے لیے امن والی جگہ ہو, اس کے امن کا کیا کہنا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اس کے بعد یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ. جی ہاں, یہ گھر لے کر کے جاؤ. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ, اب یہ خانہ کعبہ کی خصوصیات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کریں اگر ان کے اندر طاقت ہے. طاقت کا کیا مطلب ہے؟ صحت بھی تو ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل کمزور ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو جوانی کا حج زیادہ محبوب, تو آدمی ہٹا کٹا ہو. دوسری بات ہے راستہ پرامن ہو اور آپ کے پاس زیادہ راہ ہو, سامان بھی ہو آپ کے پاس, حج کرنے کے لیے پیسہ وغیرہ بھی ہو. تو جس کے پاس طاقت ہو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے حج کرے, اور یہ حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے. حج کرنا فرض ہے. اس کے بعد بہت شاندار بات, اور اللہ کی ہر بات شاندار ہے. فرمایا بالکل توجہ کے ساتھ, وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو آدمی حج نہ کرے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو حج نہیں کر رہا ہے, فرمایا وَمَن كَفَرَ, جو کفر کرے. معلوم یہ چلا آدمی طاقت کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے تو یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ فریضوں کو ادا نہیں کرتا یعنی حج نہیں کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. تم حج نہ کرو تو اللہ کا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے. حج کرنے میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا ہے. آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ غنی, اللہ تعالیٰ غنی ہے. معلوم یہ چلا جب وہ غنی ہے اور تم اس کے بندے ہو تو تم اس کے سامنے فقیر بن جاؤ. اس کے گھر میں جاتے ہیں سب ایک ڈریس میں, کوئی کالا پیلا, کوئی شیروانی نہیں, کوئی توپ نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف 2 چادروں کے اندر لپٹے ہوئے فقیر بن کے جا رہے ہیں. جب وہ غنی ہے تو تم کیا بن جاؤ؟ فقیر بن جاؤ. اس کے بعد تو یہ خانہ کعبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نکالتے نہیں میں کبھی نکلتا نہیں یہاں سے. کائنات کی سب سے مقدس سرزمین بیت المکرمہ ہے اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. 2 چیزیں کعبے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. ایک تو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا جائز درست نہیں ہے, تھوک نہیں سکتے آپ. اور دوسرا لیٹرین یا پیشاب کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی شرمگاہ کا کوئی بھی حصہ یعنی آگے کی شرمگاہ پیچھے کی شرمگاہ اس کا حصہ کعبے کی طرف نہ ہو. تو یہ 2 چیزیں منع کی گئی ہیں کعبے کی طرف. اس کے علاوہ پیر پھیلانا کوئی مسئلہ نہیں, پھیلا سکتے. یہ 2 چیزیں منع ہیں, ایک تھوکنا اور دوسرا قضاء حاجت کرنا یا اپنی شرمگاہ کا کوئی بھی حصہ قبلے کی طرف کرنا. اللہ سے دعا کرے ہم سب کو ایک مرتبہ تو کم سے کم اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے, حج نصیب فرمائے, عمرہ نصیب فرمائے. اس کے بعد فرمایا دیکھیے ہم مسلمان ہیں, ہمارا کلچر یہودیوں سے بھی الگ ہے, عیسائیوں سے بھی الگ ہے. ہم اللہ کی سب سے مقدس مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایمان والو تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اہل کتاب ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں, تم ان کی پیروی نہ کرو. یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے نقش قدم پر نہ چلو. ہماری شریعت الگ ہے, ہماری شریعت نے ہمیں ہر چیز سے ممتاز بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتی, جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. اللہ سے دعا کرو اللہ موت دے تو اسلام کی حالت میں دے. آمین. اس کے بعد فرمایا بہت شاندار بات, اللہ کی ہر بات بہت پیاری ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقوں میں نہ بٹو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر واضح کر دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما, اے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, تم اسے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت, یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ اللہ کی رسی ہے, کتاب و سنت یہ اللہ کی رسی ہے. جو آدمی اللہ کی رسی کو چھوڑ دے گا میرے بھائیوں وہ بھٹک جائے گا اور فرقے میں بڑھ جائے گا. فرقے میں کب بٹے ہیں مسلمان؟ صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلاف تھے, تابعین کے وقت میں بھی اختلاف تھے, لیکن وہ لوگ فرقوں میں نہیں بٹے. کیوں؟ ان سب کا مرکز کتاب و سنت تھا. لیکن جب لوگوں نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کے لوگوں کو, شخصیتوں کو, اماموں کو اور پیروں کو جب سے دین سمجھ لیا, فرقوں کے اندر بٹنا شروع ہو گئے. ہر فرقے کی بنیاد کسی نہ کسی شخصیت پر ہے. آپ دیکھ لیجئے گا ہر فرقے کی بنیاد کسی نہ کسی شخصیت پر ہے, چاہے وہ حنفی ہوں, چاہے وہ شافعی ہوں, چاہے وہ حنبلی ہوں, چاہے وہ مالکی ہوں, چاہے وہ ظواہر ہوں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ اثنا عشریہ ہوں, جتنے بھی ہیں سب کی بنیاد شخصیتوں پر ہے. تو جب تک مسلمان قرآن و سنت پر رہے, اختلاف تب بھی رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں فرقوں میں نہیں بٹے. اور جب شخصیتوں کو لوگوں نے دین سمجھ لیا اور شخصیتوں کے ذریعے لوگوں نے, جب سے لوگوں نے شخصیتوں کو دین سمجھ لیا, تب سے لوگ فرقوں کے اندر بٹنا شروع ہو گئے. فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اچھا رسی کیسی ہوتی ہے آپ نے دیکھا؟ رسی کے اندر دو بل ہوتے ہیں, دو بل ہوتا بھی رسی ہوتی ہے, ایک بل کی رسی نہیں ہوتی ہے. تو اس رسی کی, اللہ کی رسی کے دو بل ہیں, ایک بل کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث دیکھ لو انشاءاللہ پھر آگے چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 1 2 3 صرف 4 آیات کا خلاصہ ہوا ہے اور 25 منٹ ہو گئے, اور ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ آدھے گھنٹے کا. ہر بار کہتا ہوں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کم سے کم 4 آیتوں کے لیے بھی 1 گھنٹے کی ضرورت ہے, چونکہ وقت آپ لوگوں کے پاس بھی کم ہے. دوسری بات ہے سننے کا شوق نہیں ہے, ذمہ داران کو ڈر رہتا ہے کہیں لوگ بھگ نہ جائیں, نکل نہ جائیں. تو سب کی مجبوریاں ہیں, سب کی پریشانیاں ہیں. تو آدھے گھنٹے کا وقت مقرر ہے, جتنے موتی دے سکتے ہیں اتنے موتی انشاءاللہ دے دیں گے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت ناپسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو 3 چیزیں پسند ہیں وہ کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹا جائے. تیسری چیز حکمرانوں کی خیر خواہی کی جائے. اور 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں. ہم اور آپ تو ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, کسی محفل میں بیٹھ جائیں, نہ دین کی بات, نہ کتاب و سنت کی بات, نہ اللہ کی بات, نہ رسول کی بات, ادھر ادھر کی بات. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں اور زیادہ سوال کیے جائیں, بغیر مطلب کے سوال, جن سوالوں کا نہ سر نہ پیر ویسے سوال. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں بھی پسند نہیں ہیں. اور تیسرا بلا مطلب کے پیسہ خرچہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے,
اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ شَفَا عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو گڈھے کے کنارے، جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کے بعد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ جماعت کا مطلب کہ آپ کے سماج میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو لوگوں کو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کی دعوت دیں، اور کس کی صورت میں دیں؟ قرآن و سنت کی شکل میں۔ آج ایک جماعت ہے جو اسی آیت کو دلیل بناتی ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ جماعت، اس جماعت کی جب آپ باتیں پڑھیں گے، اس جماعت کے اندر صرف اور صرف بدعات ہے۔ تو جماعت وہی ہے اس آیت کی روشنی میں جو قرآن و سنت کی دعوت دے، بدعات کی دعوت نہیں۔ آگے بات آنے والی ہے، ابھی دیکھیے گا آپ۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ کون سے ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اور اہل سنت والجماعت کی اور اچھی تعریف یہ ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں گے، سلفی ہوں گے، کتاب و سنت کے ماننے والے۔ آج لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن ان کی یہاں جو عقیدہ ہے وہ ماتریدیوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے عقیدوں کے اندر ان کا عقیدہ اشعری عقیدہ ہے، صحیح معنی میں وہ کتاب و سنت کے پابند نہیں ہے۔ ایک اکیلی جماعت جو صحیح معنی میں کتاب و سنت والی جماعت ہے، ہندوستان کے اندر اسے اہل حدیث کہتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اسے سلفیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واحد جماعت ہے جو صحیح معنی میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والی ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی بے ادبی نہیں ہے، تمام اماموں کی عزت احترام ہمارے یہاں ہے، لیکن سکہ چلے گا تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، اور جو چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت کے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کا پابند بنائے اور بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمائے، بہت شاندار بات ہے، لے کر کے جاؤ۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ جواب یہاں پر ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو۔ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کا کامیاب ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا انشاءاللہ ایک دو آیتیں اور ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دی ہے، لیکن احسان نہیں جتایا اللہ نے کہ ہم نے آپ کو کان دی ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، احسان اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن احسان کہاں جتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے موقع پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ کا احسان یہ ہے مومنوں پر کہ ہم نے تم میں سے ایک آدمی کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، من انفسہم، تمہارے نفسوں میں سے، جیسے تم ہو ویسے وہ ہیں، تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تمہیں پیشاب لیٹرین کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، تمہاری شادی ہوتی ان کی بھی ہوتی ہے، تمہاری بھی بیوی ان کی بھی بیویاں ہیں، تمہاری بھی اولاد ان کی بھی اولاد ہیں، من انفسہم، تمہارے نفسوں میں سے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہے،
بتایا گیا جیسے تم ہو من انفسہم تمہارے نفسوں میں سے ہیں. اگر اللہ کے نبی نور ہیں تو پھر بتاؤ جبرائیل کی بیوی کا کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول نور سے ہوتے تو جبرائیل کی بھی تو بیوی ہوتی کیونکہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حضرت جبرائیل کے بچے کتنے ہیں؟ اور اگر نور کو نبی بنا کے بھیجا جاتا تو نبوت کا مقصد ہی ختم تھا. فرمایا تمہارے نفسوں میں سے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انہیں نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، اور تم ایک کامن آدمی. مہینے تو سارے برابر ہیں، لیکن جو مقام رمضان کا وہ کسی اور مہینے کا ہے کیا؟ نہیں ہے. دن سارے برابر ہیں، لیکن جو مقام جمعے کے دن کا وہ کسی اور دن کا ہے کیا؟ تو انسان سارے برابر ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل ہے. کیوں؟ آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا، یہ آپ کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارا احسان ہے مومنوں پر کہ ہم نے ایک رسول تمہاری طرف بھیجا ہے من انفسہم، جو تمہارے نفسوں میں سے ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے گا. تو یہودیوں نے کہا ان کا اللہ بھیک مانگتا ہے، ان کا اللہ غریب ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم پیسے والے. نعوذ باللہ. جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم پیسے والے ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم ان کی بات کو نوٹ کر چکے ہیں، ضرور نوٹ کریں گے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے ناحق. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اب جہنم کی عذاب کو، جہنم کی آگ کو. اس کے بعد کائنات کی سب سے عظیم نعمت، کائنات کی سب سے بڑی سچائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی کامیابی ہے. میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے، آیت تو پوری اہم ہے لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ فقط فاز. اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا لیے جاؤ اور جنت کے اندر، یہ اصل کامیابی ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے. یہ مکھی کا پر ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، کچھ نہیں ہے اس کے آگے. اس کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے الٹنے پلٹنے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے. معلوم یہ چلا کہ نماز کھڑے ہو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹھ کر کے. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کروٹ لے کر. اگر کوئی ایسا مرض ہے کہ آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، کروٹ لے کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی مجھے بواسیر کی شکایت ہے. آپ نے فرمایا کروٹ لے کر کے نماز پڑھ لو. تو نماز اللہ کے نبی فرماتے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر. مسئلہ یہ ہے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف اتنی ہی پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو دقت ہو. مان لو ایک آدمی کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے، وہ کھڑے ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے ایسا آدمی کھڑے ہو کر کے ہی قیام کرے. ہاں جب رکوع کرنے کی باری ہو تو آدمی کرسی پر بیٹھ کر کے رکوع کر لے. سجدہ کرنے میں دقت ہو تو آدمی کو چاہیے کہ کرسی پر بیٹھ کر کے سجدہ کر لے. یا کسی آدمی کو کھڑے ہونے میں دقت ہے لیکن رکوع کرنے میں دقت نہیں ہے، سجدہ کرنے میں دقت نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ قیام بیٹھ کر کے کر لے اور رکوع اور سجدہ اسی طریقے سے کرے جو اس کی اصل حالت ہے. تو گنجائش اتنی ہی ہے جتنی آپ کو تکلیف ہے، جتنا عذر ہے اتنی گنجائش ہے، عذر سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. تو فرمایا کھڑے ہو کر کے اللہ کا ذکر کر لو، بیٹھ کے کر لو. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، یا
کروٹ لے کر کے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اللہ کے نیک بندے زمین و آسمان میں دنیا پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میرے پروردگار یہ زمین و آسمان کو تو نے باطل نہیں بنایا ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، آئے اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کے بعد ایک آیت لے کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تمہارے باپ آدم ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسانوں کو، بہت سے آدمیوں کو نکالا اور عورتوں کو نکالا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کے دن تم سے رشتہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. تو یہ چوتھے پارے کی چند سلیکٹڈ آیات تھیں جس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے. انشاءاللہ کل پانچویں پارے کی سلیکٹڈ آیات کا خلاصہ پیش ہوگا، اور جن جن سے نکاح کرنا حرام ہے چوتھے پارے کے بالکل لاسٹ میں ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے. چونکہ وقت میں نے تھوڑا زیادہ لے لیا، اسی لیے میں نے وطر بھی آج ایک سلام پہ کروائی تاکہ تھوڑے سے 2-3 منٹ ہمیں یہاں مل جائیں تو یہاں کور ہو جائے. لیکن چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، جتنے انشاءاللہ وقت میں باتیں آ سکتی ہیں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ پیش کی جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور قرآن سننے کا اصل مقصد ہے میرے بھائیوں غور کرنا، تدبر کرنا اور اس کے بعد عمل کرنا. اللہ تعالیٰ اس کتاب پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اس کتاب سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک آپ سنیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں. تو محبت کی توفیق دے اور اس کے بعد عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.